بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت قربت معزز خواتین و حضرات، ہم ترجمانی قرآن حکیم کے حوالے سے سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 97 21ویں سورہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب آ چکا ہوگا، اقترب للناس حسابهم، تو قریب آ چکا ہوگا وعدہ، اور اس وعدے کے بعد ہے الحق۔ اس کے دو ترجمے ممکن ہیں، یا تو حق وعدہ، حقانی وعدہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا وعدہ جو حقانی ہے، حقا، سچا، پکا وعدہ، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ یہ جو الوعد الحق ہے، الوعد سے یہ بدل ہو، الوعد الحق، یعنی وہ وعدہ کیا ہے؟ الحق۔ تو الحق ابھی ہم کتاب اللہ سے دیکھیں گے کہ الحق کیا ہے۔ تو فرمایا کہ قریب آ چکا ہوگا پورا ہونا اس وعدے کا کہ جو وعدہ از روئے کتاب اللہ، از روئے کلام اللہ حق ہو، یعنی وہ حق کا وعدہ، اس کا پورا ہونا جو ہے وہ قریب آ چکا ہوگا زمانی طور پر۔ فَإِذَا هِيَ، اور جب وہ حق والا وعدہ پورا ہو رہا ہوگا تو اس وقت یہ حالت ہوگی شاخصہ۔ شاخصہ یشخص کا معنی ہوتا ہے کسی شخصیت کا کسی ایک پوائنٹ یا نقطے پر ٹکی باندھ کر اسے دیکھنا، گڑ جانا، کسی ایک پوائنٹ یا نقطے پر جم جانا، تو پاس ٹکٹکی باندھے ہوئے ہوں گی، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے شاخصہ یشخصو، کسی چیز کے اندر انٹرنلی کوئی ایسا بگاڑ پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ فنکشن انجام نہ دے سکے جو اس سے مطلوب ہے۔ تو یہاں شاخصہ کے دونوں معنی ہیں، قرآن کے دو اور حوالے ہم دیکھیں گے۔ اور آگے آیا ابصار، ابصار بصیرت کی جمع، بصر، ویژن، سائٹ، نقطۂ نظر یا بصیرت یا نگاہیں۔ الذین کفروا، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہوگی، یعنی اس دور میں ان لوگوں کی نظر اور بصیرت کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہوگی، اس نظر کے اندر یا نقطۂ نظر کے اندر یا نظریے کے اندر بگاڑ آ چکا ہو، یعنی اہل کفر کی ذہنیتیں الٹی ہو چکی ہوں گی، بگڑی ہوئی ہوں گی، ڈیزیزڈ ہوں گی، اور اس حالت میں وہ یوں کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، فرمایا وہ یوں کہیں ہائے افسوس ہم پر کہ بے شک تھے ہم غفلت۔ کس بارے میں؟ من ھذا، یہ وعد الحق، کہ جو حقانی وعدہ ہمیں پہلے سے بتایا گیا تھا، اس وعدے کے
میٹیریلائزیشن کے بارے میں، حقیقت ثابتہ ہونے کے بارے میں ہم غفلت میں تھے. بل کننا ظالمین، صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ ہم تو اس وعدے کے بارے میں ظلم کی روش پر قائم تھے. یہ کن کا بیان ہے رفقائے محترم؟ اس ضمن میں ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، سورہ الکہف. سورۃ الکہف 18ویں سورہ ہے، اور اس 18ویں سورہ کے اندر یہی یاجوج اور ماجوج اور کافروں کا ذکر ہے. تو آیت نمبر 100، سورہ الکہف، آیت 100. وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور فرمایا کہ ہم سامنے لائیں گے. عرض، عراضہ کسی کے اوپر پیش کرنا، سامنے لانا. تو سامنے کر دیں گے ہم جہنم کو اس دن، یومئذٍ، اس دور میں. کن کے لیے وہ جہنم سامنے آئے گی؟ للکافرین، کافروں کے لیے. اور کافر کون ہے؟ کافر کون ہے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان لوگوں کے سامنے ہم جہنم کو لائیں گے کہ جن کی تھی آنکھیں، کانت اعینہم، تھی ان کی آنکھیں، یہ ہیں ان کی آنکھیں، فی غطاء عن ذکری، ذکر سے مراد ہے کلام اللہ، کہ جن کی آنکھوں پر میرے ذکر یعنی میرے کلام کے بارے میں کیا ہے؟ غطاء، پردہ، کوریج. تعصب کا، جاہلیت کا، جہالت کا، یعنی انہوں نے میرے کلام کے بارے میں اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی ہوں گی. تو یعنی یہ کوئی ایسی قوم ہوگی کہ جس قوم کو کتاب اللہ کے، کلام اللہ کے، دین کے بارے میں کیا ہوگا؟ بالکل انڈیفرنٹ. جس طرح پٹی باندھ لیتا ہے تو کچھ اس کو نظر نہیں آتا. تو دین کے جو حقائق ہیں ان کی جانب سے وہ کیا ہوں گے؟ غفلت میں. اور اگلی بات فرمائی اتنی ہی نہیں ہے، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، بلکہ ان کا مسلک حیات یہ ہوگا کہ وہ دین کو سننے کے روادار نہیں ہوں گے. قَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، کہ نہیں روادار ہوں گے کہ وہ دین کو، اللہ کے کلام کو سن ہی سکے. جو ہی اللہ کا کلام، اس کا حوالہ آیا تو اس کو بس سننا نہیں، سننے ہی کے روادار نہیں ہے. تو اس کا اگر ہم دور حاضر میں اطلاق کریں تو یہ رشیا اس کا بہترین مثال، یعنی پوری نون ہسٹری آف دا ورلڈ جو ہے اس میں رشیا وہ ہے کہ جس نے اینٹی گاڈ سوسائٹیز، اینٹی ریلیجن، دین کے خلاف، اللہ کے خلاف سوسائٹیاں اسٹیبلش کی، اور نوجوانوں کے اندر، قوم کے اندر لادینیت جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر، یعنی جو دوسرا یورپ ہے ادر دین رشیا، اس کے ہاں تو سیکولرزم آیا، اور سیکولرزم تو آیا اسٹیٹ کے لیول پر، لیکن جو دوسرا معاشرت کا نظام اس میں کیا آئے گا اس کا آگے قرآن ذکر کرے گا. تو یہ پہلا گروہ ہے کافروں کا کہ جن کا نقطہ نظر دین کے بارے میں ہوگا اینٹی ریلیجن. کہ پہلا دور تو تھا کہ جب دین کے بارے میں آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی، تعصب آیا. تو یعنی اس نے، مارکسزم نے جو کچھ دیکھا تھا ریلیجن کے بارے میں وہ تو یورپ میں دیکھا، ظلم، استحصال پادریوں کا یا مذہبی طبقے کا. اس کے بعد اس کی جنرلائزیشن کر دی کہ تمام دین ایسے ہی ہوتے ہیں، لہذا اللہ، دین، مکافات عمل، جزا و سزا، تو سب کو وہ انہوں نے کہا کہ یہ سننے کے قابل نہیں، برداشت ہی ہم نہیں کریں گے. تو جو کمیونسٹ ہوتا تھا اس کے لیے واجب ہوتا تھا کہ وہ ہر مذہب کے خلاف، کوئی ریلیجن اس کا نہ ہو سوائے لا مذہبیت کے. تو قرآن کہتا ہے قالوا لا یستطیعون سمعا، نہیں روادار تھے وہ اس بات کے
کہ وہ دین کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں سن بھی سکے. تو یہ سارا واہمہ ہے، تصور ہے، تخیل ہے، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر یورپ کے اندر جو فرائڈ، یونگ، ایڈلر، انہوں نے جو دین کی توجیحات کی ہیں وہ بھی اسی طرف ان کو لے جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ گروہ ہے کہ جس کو قرآن حکیم نے کافر قرار دیا اور فرمایا کہ اس دور میں دیکھو گے کہ ان کے سامنے کیا ہوگا، جہنم کا نظارہ سامنے لایا جائے گا. اور دوسرے مقام پر، اور اس میں بھی پیچھے نفخ سور آیا ہے، اور نفخ سور کا ایک اطلاق جو ہے وہ جنگ پر ہوتا ہے، جنگی حالات. تو جنگی حالات کے اندر ان کے سامنے وہی منظر جو ہے وہ سامنے لایا، ان کا جرم یہ ہوگا. اور آگے دوسرے گروہ کا بیان شروع ہوتا ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. فرمایا کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے، کہ بنا لیا ہے انہوں نے، ان یتخذوا کہ پکڑ رکھا ہے، بنا رکھا ہے انہوں نے، عبادی میرے بندوں کو. مسیح ابن مریم بھی اللہ کے ایک بندے تھے، اور جو ان کے سینٹس یا حواریون وہ بھی اللہ کے بندے تھے. تو انہوں نے کیا کیا ان دوسرے کافروں نے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو، عبداللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور ان کے حواریوں کو کیا بنا لیا؟ فرمایا من دونی اولیاء، من دونی اولیاء اللہ سے ورے، اللہ کا انکار کرتے ہوئے نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی تثلیث فی توحید، توحید فی تثلیث، ٹرینٹی کا عقیدہ. تو فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. تو فرمایا کہ ان کا انجام بھی تم حیات دنیا میں دیکھو گے، کیا ہوگا کہ ایسے کافروں کے لیے بھی، ایسے منکرین توحید کے لیے بھی، تثلیث پرستوں کے لیے بھی کیا ہوگا؟ جہنم، یعنی ناکامی، نامرادی حیات دنیا میں. تمام تا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے باوجود، سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی یہ اپنے اس مطلوب کو نہیں پا سکیں گے جو یہ چاہتے. اور آگے فرمایا رفقائے محترم، حال ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں؟ پوچھو ان سے، قل حل، پوچھو ان سے، حل ننبئکم، کیا خبردار کریں ہم تمہیں، بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے، اکثر سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. اعمالا ازرو اعمال کے، عمل کرنے کے باوجود، عمل بھی کریں گے، اور عمل کرنے کے باوجود وہ اقوام عالم میں، نون ہسٹری میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہوں گے. یہ کون ہے رفقائے محترم؟ الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، گم ہو چکی ہوگی. ضلع گم ہو جانا، کسی چیز کے اندر جو ہے نا، جس طرح آپ کا مثلا گڑ جو ہے، چینی جو ہے، شکر جو ہے، وہ جس طرح پانی کے اندر جذب ہو جاتی، ابزارب ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ کھو گئی، گم ہو گئی، اول سے آخر تک گم ہو گئی، اور کوئی اس کو راستہ ہی نہیں ملا. سعیہم، ان کی جدوجہد، کہ ان کی تمام جدوجہد، سائنس، تمدن، معیشت، معاشرت، سب کی سب جذب ہو گئی. کس میں؟ فی الحیات الدنیا، حیات دنیا کے بارے میں. حیات دنیا قرآن میں اینیمل لائف، اینیمل لائف، میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف، یہی قرآن کی روح سے کفر ہے. میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف، سورہ محمد آیت نمبر 12، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا، یہ ہے عذر کتاب اللہ کفر. تو وہ حیات دنیا یعنی جسم، اس کی نمائش، زیبائش، اس کا پالنا پوسنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، تو ان کی تمام جدوجہد
ذل سعیہم، تمام جدوجہد، سعی کا تعلق معیشت کے ساتھ ہو، معاشرت کے ساتھ ہو، سیاست کے ساتھ ہو، اس کا آخری ہدف کیا ہے؟ الحیات الدنیا، کہ کسی طرح جسم کی جو یعنی پیٹ کی جو آگ ہے، بطن اور فرج، بس بطن اور فرج کے تقاضے پورے کر لو بس۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنی طرف سے یوں گمان کریں گے، یوں خیال کریں گے، ان کا حساب کتاب کا پیمانہ یہ ہوگا انہم یحسنون صنعا، کہ جو انڈسٹری ان کے پاس آئی ہے کسی کے پاس نہیں آئی، اور وہ گمان کریں گے کہ بے شک وہ یحسنون صنعا، کہ وہ اپنی صنعت کو، سائنس کو بیوٹیفائی کر رہے ہیں، اس کے حسن اور جمال میں اضافوں پر اضافے کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کا جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے یورپ کی، کہ جو بظاہر تو یعنی یہ تصور ہے ان کا کہ مسیح ہے، مریم ہے، حواریون ہیں، ہم کرسچنز ہیں، لیکن اصلاً وہ کرائسٹ کو بھی نہیں مانتے۔ اول تو عقیدہ ان کا غلط ہے، اور عملی زندگی یہ ہے کہ تمام ان کی جدوجہد جو ہے وہ حیات دنیا پر مرتکز، حیات دنیا کے ماں سوا کوئی نسب العین ان کا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، یعنی یہ لا یستطیعون سمع کے مقام پر تو نہیں ہے، یہ آیات رب کے عملی منکر ہے، یعنی یہ جو سیکولر سٹیٹ آ جاتی ہے، سٹیٹ اور چرچ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے بھی عملی نتیجے کے حوالے سے ریلیجن کا، دین کا مقصود وجود اور عدم برابر ہے، یعنی دین کا وجود اور عدم برابر ہے۔ فصل الدین یعنی الدولہ، کہ دین ہے، ٹھیک ہے، مذہب ہے، اچھا ہے، لیکن جہاں تک اسٹیٹ افیئرز کا، پبلک افیئرز کا تعلق ہے، اس میں اس کی نہ کوئی گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ وہ ایرن ٹرائل اپنی عقل انسانی سے سارا ہم مسائل وہ حل کر لیں گے۔ وَلِقَائِهِ، فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، خود جس انجیل پر ان کا ایمان ہے، کیا اس انجیل کو وہ اپنی ریاست میں، معیشت میں، معاشرت میں داخل ہونے دے رہے؟ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات جہاں تک بھی رفقائے محترم ان کے پاس موجود ہیں، اگر انہی پر وہ عمل کریں تو یقیناً وہ ظلم اور استحصال جس میں آج یورپ اقوام کو لے رہا ہے اپنی لپیٹ میں، وہ نہیں لے سکتا۔ کیا مسیح علیہ السلام اس حوالے سے آئے تھے؟ یعنی ان کی تو محبت اور پیار کی جو پالیسی تھی، اگر وہ اپناتا یورپ تو آج نقشہ مختلف ہوتا۔ تو میری بات یہ تھی کہ انہوں نے وَلِقَائِهِ، اور بھول گئے وہ کہ آخر کار انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، قانون مکافات عمل کا آخر کار ان کو یعنی فیس ٹو فیس مقابلہ، مواجہہ ہونا ہے، آمنا سامنا ہونا ہے، تو اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو فرمایا کہ ان کے اعمال حبات کا مرض ان کو لگ گیا۔ حبات رفقائے محترم ہوتا ہے یہ جو دیہات میں اگر آپ جائیں تو جانور، گائے یا بھینس، بکری، ایک چارہ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں برسیم، برسیم، تو وہ جب کھا لیتا ہے جانور تو اس کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، اور جو ناواقف ہوتا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ یہ جانور بہت موٹا تازہ ہے، لیکن اصلاً وہ بیمار ہوتا ہے، اور جب وہ اس کی ہوا نکال دی جائے تو وہ بالکل، لیکن ہوا چونکہ نکلتی نہیں ہے اس لیے وہ جانور مر جاتا ہے۔ تو فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، فرمایا کہ ان کے اعمال جو ہیں بظاہر بہت موٹے، تازے، وزنی، پھیلے ہوئے، بڑے گریشیس نظر آتے ہیں، لیکن ان کا اگر اندر آپ تجزیہ کریں، قریدیں تجزیہ کریں تو اندر نوع انسانی کے لیے کوئی محبت، کوئی اخوت، سوائے ظلم کے، استحصال کے، لوٹ مار کرنے کے، دوسروں کی محنت، جدوجہد، وسائل سب ہتھیار ہیں۔ تو ان کے اعمال کے اندر کیا ہے؟ حبات کا مرض ہے۔
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا پس نہیں کھڑا کریں گے ان کے لیے ہم قیامت کے دن کوئی ترازو، جس طرح کہ کوئی سراق ایسی کسوٹی ایسے سونے پر نہیں جس کو وہ نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، جعلی ہے، تو اس کے لیے وہ اپنا یہ تکلف ہی نہیں کرتا کہ وہ اس کو دیکھے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ان کے اعمال کو ہم تولنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا ذالک جزاہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، فرمایا کہ ان کا بدلہ ہے ان کے اعمال کا لازمی جہنم، بوجہ اس کے کہ انہوں نے میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف اختیار کیا، کفر سے مراد میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف وہ اختیار کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور بنا دیا انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو کیا ہزو، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کا کوئی وزن نہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اس ضمن میں رفقائے محترم ہم دیکھتے ہیں ایک اور مقام جسے پہلے بھی پچھلے وہ جمعرات کو بھی ہم نے دیکھا تھا لیکن بات مکمل نہیں ہوئی تھی، سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامہ 75 سورت ہے۔ تو یہ قومیں سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے باوجود انجام کار اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گی، اور نوع انسانی کے اندر جو یونیورسل برادرہڈ ہے وہ ان کے ہاتھ سے قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ سورہ القیامہ 75 سورت ہے، آیت نمبر 7۔ تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم فَإِذَا بَارِكَ الْبَصَرُ، 75 سورہ آیت نمبر 7، فَإِذَا بَارِكَ الْبَصَرُ۔ عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب آنکھ چندیا جائے، آنکھ چندیا جائے، بارے کا یبرا کو معنی کرتے ہیں چندیا جائے، لیکن رفقائے محترم یہ بارے کا یبرا کو برقن و بروقہ یہ ہے فعل، اور روٹ اس کا ہے برق جس کا معنی الیکٹریسٹی، اور بارے کا یبرا کو کا معنی ہوتا ہے الیکٹریسٹی کو کام میں لانا، جسے آج ہم کہتے ہیں الیکٹریفائی کرنا، الیکٹریفیکیشن۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نوع انسانی پر قیامت سے پہلے وہ دور آئے گا کہ جس دور کی خصوصیت یہ ہوگی کہ بارق البصر، کہ انسانی جو ویژن ہے، سائٹ ہے، دیکھنے کا بصیرت و بصارت ہے، اس کو ایڈز حاصل ہو جائیں گی، مدد حاصل ہو جائے گی۔ کہاں سے؟ برق سے، یعنی انسانی آنکھ برقا لی جائے گی، یعنی انسان کی آنکھ کو دیکھنے کی جو انسانی صلاحیت ہے اور اشیاء کو ایویلویٹ کرنے کی جو استعداد و صلاحیت ہے، اس میں ایسے ایکوپمنٹس آ جائیں گے کہ جن آلات کے ساتھ تعلق ہوگا برقا لینے کا، برقیات۔ تو انسانی بصیرت و بصارت اور برقیات ان کا تال میل ہو جائے گا، ان کا ربط و اتصال ہو جائے گا، یہ ایک دوسرے کے ممد و معاون بن جائے گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، فرمایا کہ اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ القمر، چاند جسے عرف عام میں کہتے ہیں، وہ گہنا جائے گا انسان کے سامنے۔ یعنی القمر الشمس یہ اس دور میں معبودیت کے مقام پر تھے، آبجیکٹ آف ورشپ تھے، اور جس وقت تک رفقائے محترم مظاہر فطرت جو ہیں، چاند، سورج، ہوائیں، چاند جتنے ہیں، ان کو کوئی قوم آبجیکٹ آف ورشپ سمجھے گی تو اس کا مطلب کہ وہ اس کو مسخر نہیں کرے گی۔ مسخر کرنا اور معبود ماننا ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ کسی مشرک قوم سے کائنات کی تسخیر نہیں ہو سکتی، یعنی اگر وہ ان کے اندر الوہیت کے اوصاف مانے تو ان کو معبود نہیں مان سکتی، معبود مانے گی تو ان کو مسخر جو ہے وہ نہیں کرے گی۔
تو یہ فرمایا کہ خسف القمر، جب انسان اس سٹیج پہ پہنچے گا تو چاند اپنی معبودیت سے، الوہیت سے، آب و تاب سے، حسن و جمال سے، جس طرح آج تک اسے سمجھا گیا تھا، وہ اپنی آب و تاب کھو بیٹھے گا. اس کی جو اصل نیچر ہے، اس کا جو انر ہے، وہ سارے کا سارا ایکسپوز ہو جائے گا، چاند گہنا جائے گا. اور آگے رفقائے محترم قرآن کہتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، نہ صرف انسان چاند پر کمندیں ڈالے گا، چاند تک جا پہنچے گا، بلکہ آگے قرآن نے کہا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. عام ترجمہ اس کا روایتی یہ ہے کہ چاند اور سورج کو اکٹھا کر دیا جائے گا. تو تصور ہمارا یہ تھا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر کھڑے تھے تو ایک چاند کا ٹکڑا ادھر بغل سے نکل گیا، دوسرا دوسری بغل سے نکل گیا. تو چاند تو کیا ہے، بس وہ کوئی چھوٹا سا گیند سا ہے کہ جسے ایک پلیٹ میں رکھ کر آپ بیٹھ جائے، اور تھوڑا سا فٹ بال کی طرح تھوڑا سا بڑا ہے، وہ شمس ہے. تو چاند اور سورج دونوں کو ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا. تو یہ بات نہیں، بات یہاں پر فرمائی جا رہی ہے کہ جو عمل خسف قمر کی وجہ سے ہوا، جو پروسیس قمر کے ساتھ ہوگا، اسی پروسیس کے اندر شمس کو بھی قمر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. یعنی قمر پرست قومیں بھی قمر تک پہنچ جانے کی وجہ سے اس کی معبودیت سے، الوہیت سے طائب ہو جائیں گی. اور یہی حال شمس پرست قومیں، سورج کو دیوتا ماننے والی. تو اور یہ چیزیں کیا ہوگی، شمس بھی گویا انسان کی مٹھی میں آ جائے گا، یعنی کنکویسٹ ہوگی، کنکر کرے گا انسان شمس کو، قمر کو. اور شمس اور قمر یہ دو نمائندہ مثالیں ہیں پوری کائنات کے حوالے سے. یعنی کائنات پست و بلند جو ہے، یہ انسان اپنی مٹھی میں کر لے گا، اس کو ماتحت کر لے گا، ان سے وہ کام لینے کا اہل ہو جائے گا. لیکن یہ سب کچھ کر لینے والا انسان، یعنی چاند اور سورج کو مٹھی میں کر لینے والا انسان، یقول الانسان یومئذ این المفر، یعنی خارجی کائنات کو، آبجیکٹو ریالٹیز کو اپنے کنٹرول میں کر لینے والا انسان کہہ رہا ہوگا اس دور میں این المفر، کہ یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود پناہ گاہ ہماری کہاں ہے. یعنی خارجی کائنات کو مسخر کر لینے والا انسان داخلی طور پر اضطراب کا شکار ہوگا. خارجی کائنات کو اپنی مٹھی میں کر لیا، اور اپنے دل دماغ کی، نفسیات کی، مابعد النفسیات کی، انسانی دنیا کی جو مشکلات ہیں، ہیومن پرابلم جو ہے، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں جو ہرڈلز ہیں، مفاد پرستی نے قدم قدم پر جو انسان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، ان کو وہ حل نہیں کر سکے گا. تو چونکہ خارجی کائنات تو رفقائے محترم مسخرات بامرہ، وہ تو جکڑی ہوئی ہے قوانین فطرت میں. یعنی آپ مثال پہ غور کریں کہ سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ایک میز کے چاروں طرف، تو آپ ان سے پوچھئے کہ سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، تو اگر ان کا وہ متعلقہ شعبہ جو ہے اس میں وہ صحیح ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ بتا دیں گے کہ فلاں تاریخ، فلاں سن، فلاں مہینہ یہ یوں اور یوں ہوگا. اور اگر ان کے اس پروسیس میں کہیں گڑبڑ نہیں ہے تو وہی کچھ ہوگا. لیکن انہی سائنسدانوں کے سامنے رفقائے محترم ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے میز پر، انہی کے سامنے اتنے ایکسپرٹس جو چاند اور سورج کے بارے میں ایگزیکٹ پریڈکشن کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے. ان سے پوچھئے کہ یہ مکھی کب اڑے گی اور اس کا رخ کیا ہوگا، وین فلائی کب اڑے گی اور اڑنے کی ڈائریکشن کیا ہوگی، کس سمت میں اڑے گی، کس جہت میں اڑے گی.
تو وہ تمام سائنسدان اپنی تمام سائنسی فنی صلاحیت اور مہارت کے باوجود رفقائے محترم بے بس ہوں. شمس و قمر کے بارے میں حتمی اور یقینی پیشین کوئی کرنے والا انسان مکھی کے سامنے بے بس ہے. اور مکھی جو ہے وہ اختیار اور ارادے کا بالکل ابتدائی مظہر ہے. تو جہاں مسئلہ آ جاتا ہے فریڈم آف ول کا، اور وہ بھی شاہکار انسان خود، تو سائنسز سے خارجی کائنات کو مسخر کر لینا بالکل ممکن ہے، ہو کر رہے گا. لیکن جہاں تک انسان کی داخلی دنیا کا تعلق ہے، یعنی خارجی دنیا کے جو ویران خانے ہیں، بنجر زمینیں ہیں، ان کو آپ سائنس سے آباد کر سکتے. اور دل دماغ کی ویرانیاں، بنجر پن، ثقافتی، تہذیبی، سماجی، معاشی، معاشرت، اس بنجر پن کو یا ہلاکت خانے کو یا تباہی کو یا یعنی فساد کو آپ سائنسز کی اساس پر نہیں کر سکتے، کیونکہ سائنس کا کام رفقائے محترم اقدار عطا کرنا نہیں ہے. یہ سائنس کا ڈومین ہی نہیں ہے. سائنس کا موضوع اور میدان صرف وہ چیزیں ہیں جو محسوس اور مری ہوں، جن کو محسوس کیا جا سکتا ہو، تولا جا سکتا ہو، ماپا جا سکتا ہو. اور وہ چیزیں جو اس معنی میں اممیٹیریل ہیں، مثلا ویلیوز. تو ویلیوز کو ڈٹرمن کرنا یا کریٹ کرنا یہ سائنسدان کا یا سائنس کا کام ہے ہی نہیں. یعنی آپ کے سامنے ایک گلاب کا پھول ہے، تو گلاب کے پھول کا جو دیکھنے سے جو آپ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کی جو بھینی بو جو ہے وہ انسان خوشبو سونگتا ہے، تو سائنس اس کی توجیہ نہیں کر سکتی. اور جب وہ توجیہ کرنے پر بیٹھے گا، انالیٹیکلی اس کا تجزیہ کرے گا، تو اس میں بتائے گا اس میں اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے. خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ وہ نادارت. انسان پر اس کے اثرات غائب. تو اقدار سازی رفقائے محترم سائنس کا کام نہیں ہے. اسی کو آئنسٹائن نے آؤٹ آف مائی لیٹر ڈیز، تو وہ خود بھی وہ کہتے ہیں. تو میری مراد یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سائنس دان خارجی کائنات کو مسخر کر لینے کے باوجود انسانی دنیا کے جو پرابلمز ہیں، نوٹی پرابلمز ہیں، داخلی دنیا کے جو سبجیکٹیو جو انسان کے مسائل ہیں، انسان کا جو داخلی اضطراب ہے، اندر کی جو کشمکش ہے، اس کے اندر جو 3 سطحوں پر تضاد ہے کہ ایک طرف اس کا نفس امارہ ہے، پھر لوامہ ہے، پھر مطمئنہ ہے. تو نفس کی جو امارگی ہے، اس کو لوامہ بنانا اور لوامہ سے مطمئنہ کے سٹیج پر اس کو لے جانا، یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کا موضوع ہے. یہ کلام اللہ کا ڈومین ہے، یہ وحی کا موضوع ہے. اور وحی کے انکار سے انسان اپنی داخلی دنیا کے اندر راحت و آرام، اخوت، اور وہ بھی پوری نوع انسانی کی جو ہے نا ایک عالمگیر برادری اخوت کی اساس پر، یہ نہیں ہو سکے گی. کہے گا این المفر، تو قرآن کہتا ہے کلا، ڈنکے کی چوٹ کہہ دینا کہ اے روئے زمین کے سائنسدانوں، کلا، تمہارے لیے پناہ گاہ نہیں ہے. سائنس کے تھرو تم روئے زمین کو جنت ارضی کا نظارہ تمہارا مقدر نہیں ہے، تمہارا ڈومین نہیں ہے. کلا لا وزر، ڈنکے کی چوٹ ان کو کہہ دینا کہ یہ تمہارے بس کا روگ نہیں. کہاں سے یہ جنت ارضی کا نقشہ ملے گا؟ اس کی ڈیزائننگ، اس کی پلاننگ، اس کے آبجیکٹیو اینڈ آئیڈیاز، اس کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی، الی ربک یومئذ المستقر، اس کے لیے تمہیں اپنے رب کے ہاں، رب نظام ربوبیت، اس کی فلسفی، اس کی قدریں، اس کی بیسس، تو اس کے لیے تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا. اور آگے میں المستقر، وہیں سے تمہیں قرار ملے گا، قرار، ثبات، استحکام. اگر تمہیں ملے گا
تو رب کے ہاں سے، رب کے ہاں کے علاوہ یعنی انسان کا خود ساختہ یعنی عقل کا تجرباتی طریق، اس سے تم حیات عرضی میں جنت کا جو خاکہ ہے، خواب ہے، مقصود اور نصب العین ہے، وہ تم حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس کے لیے تمہیں انجام کار اللہ کی ریویل نالج وہی جو ہے اس کے ہاں حاضری دینا پڑے گی۔ اور یہی مضمون جو ہے اب ہمارے سامنے سورہ الانبیاء جو ہے اس میں یوں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 98 سورہ الانبیاء، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، فرمایا اے کافرو تم وما تعبدون من دون اللہ، اور وہ تمہارے سیاستدان، پولیٹیشنز، فلاسفرز، آئیڈیالوجسٹ کہ جو اللہ کے کلام کا نظام کا اپنے آپ کو بدل سمجھ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ حسب جہنم، یہ سب جہنم کا ایندھن، جہنم کے لیے جو گویا وہ اس کے لیے جو چاہیے ایندھن وسائل یہ پرووائڈ کریں گے۔ اور رفقائے محترم، دنیا نے جنگ عظیم اول اور دوم میں جو نقشہ دیکھا ہے اور جو ہلاکت ان سائنسدانوں اور سیاستدانوں کے ہاتھ سے آئی ہے، پوری نون ہسٹری کے اندر اتنا بڑا جہنم کا نظارہ جو ہے وہ روئے زمین پر کبھی سامنے نہیں آیا۔ فرمایا تم اور وہ کہ جن کو تم نے معبود بنا لیا، حاجت روا سمجھ لیا، مشکل کشا سمجھ لیا، جنہیں تم نے انبیاء کا بدل سمجھ لیا، حسب جہنم، سب کے سب انجام کار جہنم کا ایندھن بن کر۔ اور یہ عظیم طاقت برطانیہ جس کا دعویٰ تھا کہ اس پر سورج غروب نہیں ہو رہا، تو آخر کار اس کا انجام اب کیا ہے کہ اس پہ سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ تو قرآن نے یہ کہا رفقائے محترم، انتم لہا واردون، اور تم اس جہنم کی صورت احوال میں مبتلا ہو کر رہو گے۔ فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اور فرمایا کہ اگر یہ ان میں کچھ الوہیت ہوتی، صحیح معنی میں اگر ان کا دعویٰ حقیقت میں مبنی ہوتا جنہوں نے کہا ہے، تو فرمایا کہ یہ جہنم کے حالات میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہاں ایک اور بات بھی کہتا چلوں رفقائے محترم، مثلا آج تھرڈ ورلڈ، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، بالخصوص ہم عالم اسلامی کی بات کرتے، عالم اسلامی رفقائے محترم اپنے تعلیمی اداروں کے حوالے سے کدھر دیکھ رہا ہے؟ آکسفورڈ اور کیمبرج کی جانب۔ اور آکسفورڈ اور کیمبرج کے جو ذیلی ادارے ہیں، خواہ نام ان کا کچھ ہی کیوں نہ ہو، ان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں نصب العین کے طور پر، او لیول فلاں یہ جتنا، اور اس حقیقت پہ ہم غور نہیں کرتے رفقائے محترم کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی جو اسکالرشپ تھی، آکسفورڈ اور کیمبرج کی اسکالرشپ، یہ اپنے ممالک کو، عوام کو یہ نہ بتا سکی، برٹش امپائر کو اس حقیقت سے آگاہ نہ کر سکی کہ تمہارا امپائر ڈاؤن فال کے، کولیپس کے، تباہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو جو دانش، اسکالرشپ آپ نے بنے ہوئے امپائر کو، جو براعظموں پر مشتمل تھا رفقائے محترم، تو جو اپنے امپائر کو بچا نہیں سکے، تشخیص تک نہیں کر سکے، ان کے ڈکلائن کو نشاندہی کر کے اس کو روکنے میں اس کا کوئی ادنیٰ نہیں ان کا اشارہ نہیں ہو سکا، تو وہ ہمیں امپائر کو اسٹیبلش کرنے میں وہ کیسے کارآمد ہوگی وہ اسکالرشپ؟ تو حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے، ہمیں تو وہ نقطۂ آغاز ہی میں ماریں گے اور مار رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا تمام ذہن جو ہے رفقائے محترم وہ یورپ کی طرف جا رہا ہے، ہر ایک کی نظر جو ہے وہ گرین کارڈ پر ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ ان کے ہاں جنت نظر آ رہی ہے، اور یہاں کے حالات میں جہنم کا وہ زہر گھول دیا گیا۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ تو آکسفورڈ اور کیمبرج نے تو یعنی وہ جس
کہ ہاں سے ہم اس حال میں پہنچے ہیں، اسی عطار کے پاس سے ہم دوا لینا چاہتے ہیں۔ تو میری مراد ہے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی اسکالرشپ جو اپنے امپائر کو سہارا نہیں دے سکی، ڈکلائن سے، ڈاؤن فال سے بچا نہیں سکی، اگر اس کے پاس ہم جائیں گے کورسز کے لیے، سلیبس کے لیے، تو وہ کیا ہمیں ایک عظیم قرآنی مملکت کے قیام میں مدد دیں گے؟ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً، یہ ان میں کیا ہے؟ مَا وَرَدُوهَا، اگر ان میں کچھ بھی قابلیت، صلاحیت، حقیقت ان کے پاس ہوتی تو یہ خود کیوں تباہ ہوتے، زوال میں مبتلا ہوتے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے عوام ہوں، سیاستدان ہوں، سائنسدان ہوں، سب کے سب اس جہنمی ماحول کے اندر جو ہے نا وہ مبتلا ہو کر رہے ہیں۔ تو یعنی ایک ان آیات کا اطلاق ہے آخرت کے حوالے سے، اور ایک ان کا تعلق ہے حیات عرضی کے حوالے سے۔ اس حیات عرضی کے حوالے سے رفقائے محترم ایک مقام اور ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ دیکھنا ہے، کیونکہ مذہبی ذہن میں ایک اور بات بھی داخل کر دی گئی ہے۔ ہم سورہ مریم جو ہے 19ویں سورہ، 19ویں سورہ آیت نمبر 70، آیت نمبر 70، یہاں پر ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں ان کو کہ جن کے لیے جہنم میں داخلہ ضروری ہوگا۔ اور آیت 71 ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ 71 ہے۔ یہ آیت جلیلہ جو ہے قائمت اس کی روشنی میں آپ کے سامنے جو قرآن ہوگا اس پر بھی، اور تقریباً تمام اردو عربی تراجم و تفاسیر سب میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق جہنم جو آخرت کی ہے اس کے حوالے سے اس طرح ہوگا کہ اس جہنم کے اوپر ایک پل ہے، پل جسے وہ کہتے ہیں پل صراط، پل صراط، اور اس پل صراط کے اوپر سے سب کو گزرنا پڑے گا، نیک ہو، بد ہو، نبی ہو، ولی ہو۔ تو جنہوں نے تو پھر قربانیاں دی ہوں گی تو وہ تو اپنی قربانیوں پر، بکروں پر، جو انہوں نے قربانیاں دی ہوں گی ان کی پشت پر سوار ہو کر اس پل صراط سے کراس کر لیں گے جہنم کو۔ اور جنہوں نے قربانیاں دی ہوں گی یا جن کا کوئی مذہب کا یعنی کوئی اعمال صالحہ کا ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا تو وہ سارے کے سارے جہنم میں جا گریں گے۔ اور یہ جو پل صراط کا مذہبی ذہن میں تصور آیا ہے یہ اس آیت جلیلہ سے آیت نمبر 71 کہتے ہیں جی آپ کو، مجھ کو، سب کو، ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، اور جہنم کے اوپر گزرے بغیر جنت میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہی آیت ہے اِن مِنکم الا واردھا۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم نے دیکھا جو آیت جلیلہ ہمارے سامنے تھی سورہ الانبیاء کی، اس میں جہنم کے ورود کے حوالے سے خطاب کن کو تھا؟ کافروں کو تھا، یعنی انتم وما تعبدون انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ یہ 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 98 لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ یہ تو ان کو خطاب ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے الہ بنائے اپنے جیسے انسان یا کائنات فطرت یا کوئی بھی اور چیز، یہ مومنوں کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ اِن مِنکم الا واردھا، اس کا خطاب ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے یہ مشرکین کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے۔ انبیاء اور صلحاء کا جہنم کے اوپر کیا گزر، اور ان کو جہنم کے اوپر سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
تو یہ جو ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، یہاں پر جو ہے اور پھر مزید برآں یہ بات بھی سنو، یعنی تمہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ آراستہ کیا ہوگا، تقوی توحید، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو توحید سے وابستہ کیا، توحیدی عقائد و اعمال اختیار کیے، تو ان کو تو ہم بچائے رکھیں گے۔ وہ جہنم میں کیوں جائیں، جہنم کے اوپر سے کیوں گزرے؟ البتہ جو ظالم ہوں گے ان کو ہم اس جہنم کے اندر یعنی گھٹنوں کے بال گرا ہوا پائیں گے۔ اس مقام پر رفقائے محترم جو سما ہے نا، سما اس سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ سما کا معنی مذہبی ذہن نے یہاں یہ سمجھا ہے کہ اس کا معنی آفٹر دین، آفٹر دین، تو کہتے ہیں پہلے تم کو جہنم سے گزاریں گے، آفٹر دین اور پھر تمہیں بچائیں گے۔ تو اس ضمن میں سما کے بارے میں یہ بات کہ یہ ہمیشہ آفٹر دین کے معنی میں نہیں آتا جسے کہتے ہیں تراخی، بلکہ بعض اوقات قرآن میں یہ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مزید برآں، یعنی اس کے ساتھ یہ بات یوں ہے، ترتیب نہیں وہاں مراد ہوتی، بلکہ مراد ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ بات بھی نوٹ کر لو، اس کے ساتھ یعنی دو حقیقتوں کو ایک دوسرے بائی کنٹراسٹ، یعنی بائی کنٹراسٹ، یعنی یہ مراد ترتیب نہیں ہوتی بلکہ مراد ہوتا ہے، مراد یہ کہ اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ جب کبھی ایسی کوئی بحث ہو، ایسی بحث کے دوران آپ اس مثال سے استفادہ کر سکیں۔ سورہ الانبیاء سورہ الانعام، سورہ الانعام چھٹی سورہ، آیت 154۔ سورہ الانبیاء الانعام اور آیت 154، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ میرا راستہ ہے، کون؟ قرآن۔ اور یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا راستہ ہے، یعنی میں نے اسے ٹھہرایا ہے، میں نے اسے اتارا ہے، میں نے اسے تمہارے لیے تجویز کیا ہے، مستقیماً، اس حال میں کہ یہ ہمیشہ پختہ و پائیدار حالت میں رہے گا، پس تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، قرآن کی اتباع میں چلنا، قرآن کی اقتداء میں چلنا، قرآن کی پیشوائیت میں چلتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت فالو کرنا تم قرآن سے ہٹے ہوئے راستوں کو۔ قرآن کے مقابلے میں اور بھی بہت سے راستے سامنے آ جائیں گے، قرآن سے ہٹے ہوئے، قرآن سے ہٹانے والے، تو اے لوگوں ان راستوں پہ نہ چلنا، ان راستوں کو اعتبار کے قابل نہ سمجھنا، اقتداء اور تقلید کے قابل ان راستوں کو قرار نہ دینا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جس طرح کہ اگر آپ برانچ لائن پر چلیں گے تو جتنا برانچ لائن پر آگے بڑھیں گے مین لائن سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تو جتنا تم دوسرے راستوں پر آگے بڑھو گے تو پس یہ تمہارا آگے بڑھنے کا عمل قرآن کے علاوہ دوسرے راستوں پر یہ تمہیں دور کرتا چلا جائے گا، جدا کرتا چلا جائے گا، فرقوں میں تقسیم کرتا چلا جائے گا، اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہوئے۔ ذالکم وصاکم بہ، اس چیز کی تمہیں قبل از وقت تنبیہ کی جا رہی ہے، اس حقیقت سے تمہیں قبل از وقت آگاہ کیا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی قائم رہے، تاکہ تم توحید قرآن سے آراستہ رہو، توحیدی اعمال اور عقائد تمہارے دل دماغ میں پابستہ رہیں۔ آگے ہے ثم آتینا موسی الکتاب،
اب ماقبل ذکر ہے قرآن کا. اب اگر یہاں پر ثم آتینا موسی الکتاب، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں آفٹر دین، یعنی ماقبل بیان کے بعد اگر اس کی ترتیب قائم کریں تو معنی ہوگا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قرآن دیا، اور قرآن دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب موسیٰ عطا کی. ثم، تو یہاں پر ثم یقیناً کے بعد کے مفہوم میں نہیں آ سکتا، آفٹر دین کے معنی میں نہیں آ سکتا. البتہ یہاں ہے بائی کنٹراسٹ، کہ جس طرح ہم تمہیں اس کتاب محیمن سے آراستہ کر رہے ہیں، اپنی اس کتاب مبارک سے فیضیاب کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی. تو یعنی یہاں دو حقیقتوں کا باہمی تقابل ہے، دونوں حقیقتوں کا بیان مطلوب ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مزید برآں. تو ہمارے ترجمے میں اس کا مفہوم ہے مزید برآں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے، تو پس جہنم کے اوپر کسی پل صراط کا پایا جانا، اور اس پل صراط کے اوپر سے نبیوں ولیوں سب کو گزارنا، اور پھر اس میں ایک گروہ کا گر جانا اور دوسروں کا اوپر کراس کر جانا، یہ صحیح نہیں. ابھی اس کی جو خرابی ہے اس کے حوالے سے ہم سورہ الانبیاء جو زیر درس ہے اس کا یہ اگلا مقام دیکھتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے، سورہ الانبیاء 21ویں سورہ آیت نمبر، پہلے تو وہ بیان آیا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، فرمایا کہ اس میں وہاں اتنا شور و غل ہوگا، اتنا شور و غل ہوگا. زفیر کا معنی شور و غل، وہم فیہا لا یسمعون، کہ وہ ایک دوسرے کی پکار کو سنیں گے. اب ایک طرف تو رفقائے محترم زفیر کے حوالے سے جو ہمارے ماحول میں آلودگی پیدا ہو رہی ہے، زافرہ کا معنی شور و غل ہی نہیں، شور و غل بھی اس کے اندر آتا ہے، لیکن زافرہ کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گدلا کر دینا، کہ جس کے نتیجے میں اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ چھپ جائے، جسے آج ہم کہتے ہیں کیموفلیج کرنا، گدلا کر دینا، حقائق کے اوپر پردہ ڈالنا. لیکن یہاں خارجی کائنات کے اندر، فضا کے اندر جو آلودگی ہے اور دن بدن جو نوائز یا شور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس مکینیکل شور کے جو نتائج پیدا ہو رہے ہیں، زفیر اس طرف بھی اشارہ ہے. اور آگے جو ہے وہ ہم فیہا لا یسمعون، تو یہ بے رحمی، بے حسی جو آج ہمارے اندر آ رہی ہے، کہ کوئی اپنی بھائی کی بات بھی سننے کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ اتنا گویا کہ کسٹمڈ ہو گیا ہے یا عادی ہو گیا ہے کہ اگر اس کو بیٹے کے بارے میں بتایا جائے وہ یار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارا اور میرا بیٹا ہی ہو، کہے گا نہیں صاحب چھوڑو اس کو، مجھے جانے دو. فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں اتنا گویا کہ ان کے اندر انڈیویجولسٹک ان کی اپروچ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی چیخو پکار کو سنیں گے ہی نہیں، ایک دوسرے کے درد اور کرب کو محسوس ہی نہیں کریں گے. بے حسی کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی آگ میں خود جل رہا ہے، ہر شخص اپنی آگ میں جل رہا ہے. اور اگر وہ آگ، وہ قتل، یہ ڈکیتیاں، رہزنیاں جتنی ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن، اخبارات تھوک کے بھاؤ، لیکن بے حسی ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے کل یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا، میرا اور آپ کا انجام بھی یہی ہو سکتا. تو جس طرح گویا حیوانات ہوتے ہیں کہ وہ گویا کہ خارجی حوالے سے بے حسی کا شکار ہو کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو جہنمی قوموں کا ایک یہ بھی نفسیاتی مزاج اور ماحول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بے رحمی اور بے حسی میں آخری درجے تک پہنچ جاتے ہیں. اور جہنم اور جنت کیا ہے؟ حیات دنیا میں جنتی اور جہنمی قوموں کی جو نفسیات بن جاتی ہے اسی کا وہ ذل اور عکس ہوگا، ریفلیکشن ہوگا
اسی کا وہ پرتو ہوگا، اسی کا وہ عین گویا کہ کاپی ہوگی، اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آیت 101 میں ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ وہ جو میں نے عرض کیا کہ وہاں جو ہم نے سورہ مریم میں آیت 72-73 میں جو مذہبی ذہن نے کہا کہ یہ سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، پل صراط ہوگا جہنم پر، سب کو گزرنا پڑے گا۔ تو پہلے تو رفقائے محترم، پل صراط، پل تو فارسی زبان کا لفظ ہے، پل، صراط عربی زبان کا لفظ ہے، تو پل تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، تو پل صراط رسول نے کیسے کہا؟ جس طرح کہتے ہیں دعاؤ گنج العرش، تو اب گنج العرش گائیں تو فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ رفقائے محترم دعائے گنج العرش یا پل صراط یہ اصل میں مجوسیوں کا تصور تھا۔ مجوسیوں کا تصور یہ ہے کہ جو اہرمن اور یزداں کے مابین جو کشمکش ہے، تو اہرمن نے یزداں پرستوں کے لیے ایک آگ کا بہت بڑا وہ تیار کیا ہوا ہے، اور اس سے اوپر گزار کر وہ سب کو اپنی جنت میں یا باغ میں لے جاتا ہے۔ تو یہ پل صراط جب برامقہ یا مجوسی اقوام مسلمان ہوئیں تو مسلمانوں میں آتش بازی آئی، جسے آج ہم لیلۃ القدر اور شب قدر، شب رات، یہ پٹاخے، یہ چراغاں، یہ روشنیاں، یہ خود بتا رہی ہیں کہ یہ کس قوم کا فیضان ہے۔ یہ آتش پرست قوم وہ پیچھے سے لے کر آئی اور موقع کی تلاش میں تھی کہ کوئی ایسا تہوار آئے، اس کے لیے انہیں شب رات کا جو ہے نا فیبریکیشن کر لی، اس کے لیے پھر احادیث گھڑنا شروع کر دی۔ تو یہ پل صراط کا تصور دراصل مجوسیت ہے۔ قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے گزر چکا، سابقات گزر چکا، نفاذ پذیر ہو چکا، منا ہماری جانب سے، الحسنی بہترین وعدہ، کامیابی کا وعدہ، کامرانی کا وعدہ، ان کے فائز المرام ہونے کا وعدہ، تو اولئک عنہا مبعدون، تو فرمایا کہ ان کو تو اس جہنم سے جہنمی ماحول سے، معاشرے سے، مبعدون دور رکھا جائے گا، دور سے دور ہوں گے، یعنی جہنم والے جہنم سے قریب، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ جہنم سے کوسوں ہزاروں یعنی دور، مبعدون دور سے دور ان کو رکھا جائے گا، اتنا دور کہ آگے الفاظ آئیں لا یسمعون حسیسہا، لا یسمعون حسیسہا، کہ نہیں سنیں گے وہ، نہیں سنائی دے گی انہیں کیا؟ حسیسہا، جہنم کی آہٹ، سنسناہٹ، جہنم کی کوئی ادنا ترین بنبناٹ آواز وہ ان کے کانوں تک نہیں جا سکے۔ یعنی ایمان والوں کے اور جہنم کے مابین، یعنی جہنم کے مابین اور ایمان والوں کے مابین اتنا فاصلہ، اتنا بوجھ، اتنی جدائی کہ ان کے مابین امکان ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کی کوئی آہٹ بھی سن سکے۔ تو اگر ہم مان لیں کہ ان کو تو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، تو وہ تو این سینٹر سے گزرے، تو مبعدون کیسے ہو گئے؟ اور جب اوپر سے گزریں گے تو وہ حسیسہ کیا، وہ تو اس کا سارے کا سارا آتش فشانی کا سارا پروسیس، چیخو پکار سب کچھ ان کے سامنے، اس کا واویلا۔ تو قرآن کہتا ہے لا یسمعون حسیسہا، اور فرمایا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور ان کو تو اس حالت میں اس مقام پر رکھا جائے گا، اس حالت میں رکھا جائے گا کہ جو ان کے نفوس چاہیں گے وہی ان کو وہاں ملے گا۔ یہ جو جنت ہے رفقائے محترم، یہ نفس مطمئنہ، انفس سے مراد یہاں پر ہے نفس مطمئنہ۔
تو مطمئنہ نفوس اہل ایمان کے ان کو وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور یہ ان کو کوئی عارضی طور پر یہ نئی چیز ملے گی، یہ دوام کے طور پر، ہمیشگی کے طور پر ان کو یہ چیز مل جائے گی۔ اور فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ فرمایا کہ ان کو نہیں پریشان کرے گی، نہیں پریشان کرے گی ان کو الفزع الاکبر، کوئی بڑے سے بڑا دھماکہ، بڑا سے بڑا غم پیدا کرنے والا کوئی واقعہ، حادثہ، یعنی بڑے سے بڑے حوادث، تباہ کن حوادث، وہ بھی ان کو پریشان نہیں کر سکیں گے، بلکہ ملائکہ، کائناتی قوتیں، ایجنسیز، اللہ کے نظم و نسق کے کارکنان، تو وہ کارکنان الہی ان کا استقبال کریں گے اور ان کو یوں کہیں گے ھذا یومکم، آج سے تمہارے دور کا آغاز ہوتا ہے، الذی کنتم توعدون، وہ دور کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس میں رفقائے محترم یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا اس حوالے سے استقبال ہوگا اور ان کو کس یعنی جدوجہد کے نتیجے میں یہ انعام ملے گا، اور اس جدوجہد یا اس گروہ میں اگر ہم اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کیا شرائط ہیں کہ اگر ان کو ہم پورا کریں تو کائناتی قوتیں، کارکنان قضاء و قدر، اللہ تعالیٰ کی ایجنسیوں کے جو نگران، وہ ہمارا استقبال کریں۔ تو اس ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ المومنون دیکھتے ہیں، 23ویں سورہ، آیت 108، 23:108۔ وَلَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ۔ فرمایا کہ کچھ گروہ افراد ایسے ہوں گے قیامت میں کہ جن سے کہا جائے گا لَخْسَوْا فِيهَا، اسی ذلیل حالت میں تم مبتلا رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور اس کے بارے میں ہم سے تمہیں کلام کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے برعکس ان کو یہ بھی بتایا جائے گا اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ، بے شک تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے، بے شک تھا میرے بندوں میں سے ایک گروہ، یا ہے فریق من عبادی، اور یہی فریق من عبادی جو ہے اس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت 29 میں، امتوں میں سے آخر کار ایک فریق رہتا ہے اہل حق، یہاں امانی کا فریق، ایک سیکٹ، ایک گروہ، ایک جتھا، ایک گویا کہ ڈیٹیچمنٹ، اور وہ کیسی تھی میرے بندوں کی وہ جماعت، یقولون، جو یہ کہا کرتی تھی، قالونی کا، یقولون کہا کرتی تھی، وہ قائل تھی، اور یقولون یہاں یدعون کے معنی میں، جن کی دعا میں یہ بات شامل تھی، جو اوقات مخصوصہ میں یہ بات کہا کرتی تھی۔ کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ ربنا آمنا، وہ اپنی دعاؤں میں اس امر کا اظہار کیا کرتے تھے، کیا؟ اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم تیرے کلام پر ایمان لے آئے، ہم تیرے کلام پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، ہماری حفاظت فرما،
ہمیں اپنی حفاظت و سرپرستی میں رکھ، ورحمنا، اور ہمیں جس طرح مادر مہربان اپنے بچوں کو اپنی شفقت و رحمت کی چادر میں آغوش میں رکھتی ہے، تو اے پروردگار عالم ہمیں اپنی رحمت میں، رحمت کی آغوش اور گود میں رکھ، داخل کر۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے پروردگار عالم مائیں تو پھر بھی مر جاتی ہیں، بر بنائے بشریت ان کی نفسیات کے اندر غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ماؤں اور بیٹوں کے مابین بھی اناد کی کیفیت آ جاتی ہے، شکر رنجیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تیری رحمت میں تو کبھی ماں کی ممتا تو فیل ہو جاتی ہے، لیکن اے پروردگار عالم آپ کی جو رحمت ہے وہ ماں کی رحمت، استاذ کی رحمت، مربی کی رحمت، ہر مہربان کی جو مہربانیاں اور رحمتیں ہیں ان تمام پر اے پروردگار عالم آپ کی جو رحمت ہے وہ فائق ہے، غالب ہے، بڑھ کر ہے، یعنی وسعت ناآشنا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ تو اب یہ جو رفقائے محترم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ایک خاص علامت بتائی ہے، اس کو آج عالم اسلامی کے شرق و غرب میں چلے جائیں، کسی گروہ کی صلات میں، دعا میں یہ شامل نہیں، ایسے بھی ہیں ساری زندگی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، جبکہ یہاں یقولون ہے، یقولون وہ یہ مسلسل و قائم کہتے تھے، مسبب الاسباب کے حضور میں بندوں کی دعا یہ پہچان ہے، دعائیہ زندگی، یہ دعا، یہ علامت۔ تو آج دیکھ لیں یہ کہیں ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ فریق من عباد اللہ ہے، اور جن نے اس کا شعور ہی کبھی حاصل نہیں کیا وہ عباد اس فریق میں نہیں آئیں گے جن کے بارے میں آگے خطاب فرمایا۔ اور یہ جب وہ یہ کہتے تھے اپنی دعا میں، اپنی مناجات میں، جب وہ یہ پکار لگاتے تھے تو قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو جب وہ ایمان بالقرآن کا ذکر کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں پر اپنا سایہ، توکل، بھروسہ تو بنا لیتے تھے تم انہیں کیا؟ سخریہ، ٹھٹھا، مذاق، دل لگی، ایذا، تکالیف، اس کا تم ان کو سامان بنا لیتے تھے۔ حتیٰ انسوکم ذکری، اور اے مجرموں تم اس بات کو بھی بھول جاتے تھے یا ان کے اندر الجھ کر ان سے ٹھٹھا اور مذاق کرنے کے دوران تم اس حد تک چلے جاتے تھے کہ تم بھلا بیٹھتے تھے اس بات کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ میرے بندے، میرا ذکر، میری یاد دہانی، میری صلات، میری دعا، میری دعوت، میرے کلام کی خدمت۔ تو ان کا جرم کیا تھا اس کے سوا کہ یہ میرے کلام کے خادم تھے، میرے کلام کو اپنے دین اور ایمان کا ڈھال، اوڑھنا بچھونا بنا کر زندگی انہوں نے اس کے لیے وقف کی تھی۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے دل لگی کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، تمہارے دل میں گویا کہ ہر مذاق اور ٹھٹھے کا جو آخر کار ٹارگٹ اور ہدف تھا یہ میرے یہ بندے تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، فرمایا کہ آج میں انہیں بدلہ دوں گا، انی جزیتہم اليوم، آج میں ان کو بدلہ دوں گا بوجہ اس کے کہ انہوں نے میرے کلام کے ساتھ، میرے پیغام اور مشن کے ساتھ وفاداری کو نبھایا، وفادار رہے میرے کلام کے، اور انہم هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو انجام کار فائز المراد، کامیاب ہونے والے۔
یہاں ایک پہچان بتائی اور رفقائے محترم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، اور اسی طرح کی ایک اور پہچان اس ضمن میں آپ کے سامنے لاتا ہوں تاکہ اس حوالے سے بھی ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ تو اس ضمن میں قرآن یہ اور ہمارے مسائل کے حوالے سے بھی یہ اہم ہے۔ سورہ زمر 39ویں سورہ، آیت نمبر 53 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الزمر 39ویں سورہ، آیت نمبر 53۔ اے رسول اعلان کرو، اور اعلان یہ ہے میری طرف سے، میرے بندوں کو کہو کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ناقدری کی ہے خود اپنے آپ کی۔ اسرف علی، ناقدری کرنا، اونے پونے بیچ دینا، کسی چیز کی اہمیت اور قدر و قیمت کو ذہنوں سے گم کر بیٹھنا۔ اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے طاغوت کی وجہ سے، طاغوت کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ناقدرہ کر لیا ہے، قدر و قیمت گوا بیٹھے۔ یہ جو اسرفوا علی انفسہم طاغوت کے حوالے سے ہے، ابھی میں اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو مت مایوس ہو تم اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ہے رفقائے محترم، وہ کلام ہے اس کا، قرآن پاک۔ ثبوت سورہ یونس آیت نمبر 57۔ سب سے بڑی اللہ کی رحمت اس کا کلام ہے۔ جتنی بھی تم سے ناقدریاں ہو گئی ہیں، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہو، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، ہو گیا ہو گیا۔ اب تم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ۔ رحمت اللہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام تمہیں ریسٹور کر سکتا ہے، بحال کر سکتا ہے، تمہیں تمہاری کھوئی عظمت، طاقت، شخصیت واپس دلا سکتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور اگر اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ تو یہ جڑنا تمہارا اللہ کے ساتھ جڑنا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں سابقہ ادوار کی جو پراگندگیاں ہیں، داغ اور دھبے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دھو دیں گے۔ بے شک وہ اللہ ہے مادر مہربان سے بڑھ کر۔ جس طرح ماں اپنے نالائق سے نالائق بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے، اور اگر اسے گند لگا ہوتا ہے تو پہلے گند صاف کرتی ہے، پھر سینے سے لگاتی ہے۔ تو پہلے غفور ہے، پھر رحیم ہے۔ پہلے وہ تمہارے گند، داغ، دھبے دھوئے گا، غفور ہے، اور پھر وہ تمہیں مزید اپنی رحمت سے نوازے۔ اس ضمن میں آگے بڑھنے سے پہلے رفقائے محترم، ہم اس سورہ کی آیت نمبر 17 اور 18 دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے مسائل کا اس سے بڑھ کر حل نہیں آئے گا۔ ہماری نظریں کوئی کسی کی مسیح علیہ السلام کی آمد پر ٹکی ہوئی ہیں، کوئی مہدیوں کی تلاش میں ہے، کوئی اپنی بیعت کروانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اس امت کے لیے مسائل کا حل کیا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18۔ قرآن کہتا ہے رفقائے محترم، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، سورہ یونس آیت نمبر 17-18۔ اور وہ لوگ کہ جو الگ تھلگ ہو جائے، اجتنبا کا معنی ڈس ایسوسیٹ ہو، الگ تھلگ ہو جائیں وہ طاغوت سے۔ جن جن چیزوں کو قرآن پاک میں طاغوت کہا گیا ہے، ان سے ہٹے اور کٹے بغیر رفقائے محترم ایمان باللہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طاغوت سے ہٹو اور کٹو، پھر اللہ کے ساتھ تمہارا جڑنا تسلیم۔ سورۃ البقرہ آیت 257۔
من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے طاغوت سے کٹو پھر اللہ سے جڑو۔ تو جنہوں نے الگ تھلگ کر لیا اپنے آپ کو طاغوت سے، ان یعبدوہا، کہ وہ اس کی محکومیت اختیار کرے، یعنی طاغوت کی محکومیت سے، اس کے قوانین سے، اداروں سے، اقدار سے اپنے آپ کو الگ کرے، وہ انابوا الی اللہ، پھر وہ جھکیں اللہ کی جانب، لہم البشریٰ، پھر ہے بشارت۔ نماز پڑھنے پہ بشارت نہیں ملے گی، قربانی کر لینے سے بھی نہیں۔ پہلی قربانی ہے طاغوت کی، اگر طاغوت قتل نہیں کیا، طاغوت پر چھری نہیں چلائی، بلکہ وہ جس طرح ٹریفک کا سارجنٹ کھڑا پکڑ دھکڑ کر رہا ہے، کسی نے کہا کیوں، تو کہنے لگے آخر انہوں نے بھی تو قربانی کرنی ہے۔ تو اگر قربانی بھی مال حرام سے، تو بسم اللہ کی چھری سے کیا ہوگا؟ تو چھری چلانی ہے طاغوت پر، طاغوت کو قتل کیے بغیر، ذبح کیے بغیر بات آگے نہیں چلے گی۔ فرمایا پس جھکے وہ پھر اللہ کی جانب، ان کے لیے بشارت، اور آگے فرمایا فبشر عباد، پس اے رسول بشارت سنا تو میرے بندوں کو۔ جس طرح کوئی گورنمنٹ کسی شہری کو میڈل دیتی ہے رفقائے محترم، تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے ادارے میں اس آدمی کو بلا لیتی ہے اور اسے میڈل دیتی ہے، سینے پر میڈل سجا دیتی ہے، یہ بھی اعزاز ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا نمائندہ، تحصیلدار، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، وہ خود شہری کے گھر جائے اور اسے جا کر وہ میڈل دے اور خوشخبری سنائے گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں اعزاز زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو پابند بناتے، رسول کو حکم دیتے ہیں، اور رسول کا نائب اسی کا پابند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارت اپنے رسول کے توسط سے، نائبین رسول کے توسط سے بشارت پہنچا رہے ہیں، جا کر بشارت دو میرے بندوں کو، دال کے نیچے زیر ہے میرے بندے۔ اے اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ ہم نے تو سنا وہ بندے بس جو آج ہمارے سامنے ہیں، بڑے بڑے گشت کرنے والے، نمازوں کے لیے گشت، مسجدوں میں گئے، روئے زمین پہ گشت ہی گشت، لیکن قرآن پڑھا، ہزار لوگ قرآن کھول کر بیٹھے لیکن بغیر ترجمے کے، بغیر تدبر کے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے جی قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو اختلافات پیدا ہوں گے، قرآن اختلاف پیدا کرنے کے لیے، لہذا اس کو بند رکھو، خشک ترجمے کے بغیر قرآن پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پہچان بتاتے ہیں رفقائے محترم، کیا؟ الذین یستمعون القول، میرے بندے وہ ہیں جو پوری محبت، شوق، جذب و انہماک، کش و جاذبیت کے ساتھ سنتے ہیں کس کو؟ القول۔ اس میں بھی مترجمین نے گھپلا کیا ہے، کہتے ہیں ہر بات سننے لگتے ہیں، ہر بات کو القول ہے، ایوری سین نہیں، اقوال تو ازلیات بھی ہوتے ہیں، لغو اور اقوال بھی ہوتے ہیں، تو ہر قول کو سنو، اچھی بات کو مان لو، غلط۔ القول میں الف لام لگا ہوا ہے، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا قول، کلام اللہ، قرآن پاک۔ تو اللہ والوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پیار، محبت اور پریم سے، تو کوئی مصنوعی پہ لٹو ہے، کوئی حافظ شیراز پہ ہے، کوئی ان فلاں پہ ہے، تو اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کے کلام کے لٹو، اللہ کے کلام کے عاشق، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والے۔ اور پھر جب اللہ کا وہ کلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں توجہ اور انہماک سے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ،
یہاں بھی ترجمہ غلط ہے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ کا معنی کر دیا کہ وہ اس میں سے اچھی اچھی باتوں کا اتباع کرتے ہیں. غلط ترجمہ. اس کا یہ معنی ہوا کہ اللہ کے کلام میں اچھی باتیں بھی ہیں اور غیر اچھی بھی ہیں. اللہ کا کلام اچھی اور غیر اچھی دونوں باتوں کا مجموعہ ہے اللہ کا کلام. غلط. اصل میں احسن ہو جو ہے اس کا مرجع اتباع. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ کا معنی ہے کہ وہ اس اللہ کے کلام کی پھر اتباع کرتے ہیں، بہترین اتباع، احسن الاتباع. کہ اتباع میں بھی مدارج ہے. اتباع احکام الہیہ کا نفاذ ہے. اب نفاذ اس دور میں اگر ہم پریس میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا کو نظر انداز کرتے ہوئے گھوڑوں کو، خچروں کو، یعنی اسپیس دور ہے، اور اسپیس دور کے اندر اگر ہم گھوڑوں اور خچروں کو سنت رسول سمجھ کر پکڑے رکھیں تو اقوام عالم میں مسابقت کیسے ہو؟ تو یہاں آسان ہو کا مرجع اتباع. اپنے وقت کے جو وسائل ہوں گے، اپنے وقت کے وسائل، حالات، تقاضے، ان میں بہتر سے بہتر وسائل، مثلا قرآن کے نشر و اشاعت کا کام ہے تو اس کو بہتر سے بہتر کاغذ، بہتر سے بہتر سٹائل، بہتر سے بہتر دلائل، بہتر سے بہتر انداز، پرکشش و جاذبیت والا، اس انداز میں وہ کتاب اللہ کا نفاذ کریں گے. فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ. اے اللہ اگر آج ہم تیرے کلام کو خود مختفی کلام مان کر آگے بڑھتے ہیں تو دنیا جہان کے فتوے لگتے. کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ گمراہ ہو گیا. کیوں؟ کہ یہ دن رات قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے. قرآن پڑھ پڑھ کر یہ شخص گمراہ ہو گیا. گمراہ ہو گیا کیوں؟ کہ اس نے قرآن بہت پڑھا. مسلسل و بہم قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ گمراہ ہوگی. گمراہی اس لیے ہوگی کہ اس نے قرآن بہت پڑھا. تو اے اللہ تیرے کلام کو اٹھنے والوں پر تو فتوے ہیں. یہ اعتزال کا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ خارجیوں کی جماعت پیدا ہو گئی. تو رفقائے محترم، اللہ نے ہمیں فتویٰ دی ہے. اللہ کے فتوے کے بعد کسی فتوے سے جو ڈرے گا وہ مومن نہیں ہے. رحمان کا فتویٰ کیا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ. میں اپنے ان بندوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہوں. اللہ کا فتویٰ کیا؟ یہی وہ لوگ ہیں ھداھم اللہ جن کو اللہ نے ہادی و مہدی قرار دیے. قرآن والے ہادی و مہدی ہیں. اگر قرآن کا ہو کر اسے ہادی و مہدی ہونے کا یقین نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ دریا پر بیٹھ کر پیاسا ہے. دریا پر بیٹھ کر پیاسا، قرآن کا حامل ہو کر ہادی و مہدی کا بھی اسے شعور نہیں ملا. اولئک الذین ھداھم اللہ. مومن بالقرآن، ایمان بالقرآن کے بعد بھی اگر کسی مہدی کا منتظر ہے، مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، گائیڈڈ، تو اگر مہدی نہیں ہے تو وہ ہے کیا؟ مغوی ہے، خود گمراہ، دوسروں کو گمراہ کرنے والا. تو اللہ نے اپنے قرآن والوں کو ہادی و مہدی قرار دیا ہے. مہدی ہیں، قرآن نے ان کو مہدی بنایا. یہ ہادی ہیں، دوسروں کی ہدایت کرنے والے، دوسروں کو بھی اللہ کے قرآن حوض کوثر پہ لانے والے. اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور یہ قرآن والے اولو الالباب ہیں. 100 سیانے اکو مت، 2 مورخ وکھو وقت. اولو الالباب، انہوں نے تو حقائق اشیاء کا سچ اور جوہر اور ایسنس نکالا ہے. اللہ کی وحی نے انہیں حقائق الاشیاء، یعنی بہت سارا پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کا سچ جو نکالتے تھوڑا سا ہوتا ہے. تو ایمان قرآن والوں کے پاس تو حقائق الاشیاء کا سچ ہے، جوہر ہے، ایسنس ہے، خلاصہ ہے، جس میں بھی وہ ڈال دیں قرآن کا رنگ پیدا ہو جائے. کتنا آٹا، تھوڑا سا نمک. تو قرآن والوں کو قرآن اولو الالباب کہتا ہے رحمان. تو یہ وہ جماعت ہے رفقائے محترم، اس کا
جو ہم نے 39 52 53 وہ تو تفصیل سے کل اس کو سامنے لائیں گے. اس کا اگلا حصہ بھی بڑا اہم ہے. آیت نمبر 19 سنا ہوگا آپ نے کہ خدا کے پکڑے چھڑاوے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. سنے جوڑے عرشاں تھے یا کوئی نہیں سکتا. موضوع کی مناسبت سے آیت آ گئی ہے رفقائے محترم 19 اور دل نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑ کر آگے بڑھوں. یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اللہ کے پکڑے چھڑاوے محمد غلط ہے یا صحیح. یہ غلط ہے، 100% غلط ہے. آیت 19 دیکھیں. آفمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے رسول بھلا جس پہ لاگو ہو گیا، عائد ہو گیا، نافذ ہو گیا، پکڑ لیا جس کو، کس نے؟ کلمۃ العذاب، ہمارے قانون عذاب نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول آگاہ ہو جاؤ، امت کو آگاہ کر دو. یہ حالت و جاہلیت میں یہ نہ ماری جائے کہ جس کسی کو پکڑ لیا میرے عذاب کے قانون نے، آفا انتا تنقذ من فی النار، تو ایسے آگ میں جانے والوں کو بھلا کیا آپ ہمارے ہاتھ سے چھڑائیں گے؟ استفہام انکاری ہے. اے رسول یہ تیرا مقام نہیں، منصب نہیں، اختیار نہیں کہ جس کو میرا قانون پکڑ لے تو اس کو ہمارے ہاتھ سے چھڑا سکے. نہیں چھڑا سکے گا. امت کو بتا دے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ استفہام انکاری ہے، جو اللہ کے قرآن سے آنکھیں بند کر کے کھڈ اور کھائیوں میں، جہنم کے کھڈ اور کھائیوں میں گریں گے اور رسول ان کو نکال نہیں سکے گا، پکڑ نہیں سکے گا، بچا نہیں سکے گا. یہ جو میں نے عرض کیا ہے آفانتا تنقذ من فی النار، استفہام انکاری ہے. اس کا ثبوت دے کے ختم کرتا ہوں. سورہ الانعام، سورہ الانعام 6 سورت ہے رفقائے محترم. چھٹی سورہ آیت 104. چھٹی سورہ آیت 104. ارشاد ربانی ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگو پہنچ گئی، پہنچا دی گئی تمہیں کیا؟ بصائر من ربکم، روشنیاں، لائٹس تمہارے رب کی جانب سے. تمہارا ربوبیت کرنے والا رب، اس نے روشنیاں پہنچا دی تمہیں. یہ روشنیاں کیا ہیں رفقائے محترم؟ یہ قرآن پاک ما قبل اس کا بیان ہے. اور یہ جو سورہ آپ کی ہے الاعراف، اس کی آیت 203 میں بھی قرآن ہی کو روشنیاں کہا ہے. تو یہ روشنیاں تم تک پہنچا دی گئی تمہارے رب کی جانب سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. عملاً فمن ابصر فلنفسہ، پس جس نے ان روشنیوں کو اتار لیا اپنے دل دماغ میں، پس جس نے منور کر لیا، جس نے منور کر لیا اس قرآن کی روشنی سے اپنے آپ کو، فال نفس ہی، تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا. ومن عمی فعلیہا، اور اگر کوئی اندھا بن گیا، قرآن کی جانب سے آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی، باپ دادا کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر قرآن کی روشنیوں سے ہٹا رہا، اور جس بندہ خدا نے اس پر قرآن کی روشنیاں پیش کی، الٹا اسی پر فتویٰ لگا کر الگ تلگ باپ دادا کے غلط راستوں پر چلتا رہا، اور جو کوئی اندھا بنا رہا قرآن کی روشنیوں سے،
فعلیہا، تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، وہی کھڈ اور کھائیوں میں گرے گا۔ اور آگے ہے رفقا محترم، وما انا علیکم بحفیظ، یہ آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، یہ اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے، لوگوں تمہارے پاس روشنیاں تمہارے رب کی جانب سے میرے توسط سے پہنچا دی گئی، بس جس نے ان روشنیوں سے اپنے دل دماغ کو منور کیا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو کوئی ان روشنیوں سے اندھا رہا اس کا نقصان اسی کی اپنی ذات کو ہوگا، وہ کھڈ اور کھائیوں میں گر کر رہے گا۔ اور آگے ہے وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، نہ کر سکوں گا۔ اور وہ رفقائے محترم اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے بفرض محال۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے قرآن کو چھوڑیں، بفرض محال میں کہہ رہا ہوں، اگر بفرض محال نبی بھی نزول قرآن کے بعد قرآن کی وحی سے رشتہ اپنا توڑ لے یا اس کی خلاف ورزی میں چلا جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ اس کے لیے حوالہ لکھ لیں، سورہ یونس آیت نمبر 15، اے لوگوں نہیں ہے یہ میری شان، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے لوگوں قرآن کو تبدیل کرنا، امینڈمنٹ کرنا، ترمیمیں کرنا یہ میرا مقام اور منصب نہیں ہے۔ میرا مقام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں اس چیز کے جو اللہ میری طرف قرآن کی شکل میں وہی کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی اللہ کے قانون کو توڑوں، اللہ کے قانون پر نہ چلوں بفرض محال، تو بڑے دن کا عذاب جو ہے اس سے مجھے کون بچائے؟ بڑے دن کی پکڑ اور عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکوں گا۔ اخاف میں ڈرتا ہوں، عذاب ربی اپنے رب کے عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن۔ تو رسول بھی بفرض محال اگر اس کو چھوڑ دے تو وہ بھی اپنے رسول کے لیے بھی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے قرآن کے سوا، آپ نے اور میرے لیے کیا پناہ گاہ ہے؟ اسی بات کو سورۃ الکہف کی آیت 27 میں کہا تھا کہ تمہارے لیے پناہ گاہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم سورہ الانبیاء کی آیت 103 پہ رکتے ہیں، تو کل انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 104 سے آگے بڑھیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔